ضرب الله فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، حاضرین مجلس، حضرت قاری سمیع اللہ صاحب نے ابھی جن جذبات کا اور جن باتوں کا اظہار فرمایا، مجھ جیسے کم علم اور کوتاہ عمل کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت نے اس لائق سمجھا. یہاں پر اس ادارے میں بارہا حاضری ہوتی رہی ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی بارہا حاضری ہوئی اور ان کے انتقال کے بعد بھی حاضری ہوتی رہی ہے. آج کے اس جلسے کے تعلق سے، اس محفل کے تعلق سے ضروری باتیں تو تقریباً ساری ہی ہو چکی، اہم باتیں ہوئی، بڑی کام کی باتیں عرض کی گئی. بس یہ حدیث شریف جو سنائی گئی، جو قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی، اس کا ترجمہ پیش کرنا ہے. اور اس آیت کا اور اس حدیث کا جو خلاصہ ہے اور جو مفہوم ہے اور جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ان نعمتوں کی جو اللہ کی جانب سے ہم پر ہوں اس کی قدردانی کریں، اور اپنی صحت کو اور فرصت کے لمحات کو غنیمت جانیں، اور اس میں ہم جو کچھ حاصل کر سکتے ہوں، کامیابی کی جس منزل تک پہنچ سکتے ہوں اس منزل تک پہنچیں. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ایک بستی کا ذکر بیان فرمایا کہ اللہ نے ایک بستی پر اپنی نعمتیں نازل فرما رکھی تھیں. اس بستی کے لوگ بہت اطمینان میں تھے اور بڑی نعمتوں میں تھے، لیکن پھر انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی اور ناشکری کی تو اللہ نے عذاب کے طور پر ان کو بھوک کا اور خوف کا عذاب ان پر بھیج دیا اور اس میں مبتلا کر دیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے عام طور سے لوگ ناقدرے ہیں، دو نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے. عام طور سے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ دو نعمتوں کو بالکل اہمیت ہی نہیں دیتے. ان دو نعمتوں کا آپ نے ارشاد فرمایا، بتایا، الصحت والفراغ، صحت کے ساتھ ہونا اور فراغت ہونا. آدمی کو فرصت کے لمحات ملنا اور فرصت کا وقت ملنا، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے لوگ عموماً قدردانی نہیں کرتے اور عموماً لوگ ناقدری میں مبتلا ہیں. ہمارے والد صاحب اپنے ایک پیر بھائی کا قصہ سنایا کرتے تھے، واقعہ سناتے تھے. داراغا ابن علی صاحب ان کا نام تھا، جالون کے علاقے کے رہنے والے تھے. الہ آباد میں ان کی ڈیوٹی تھی. دسہرے کے موقع پر جامع مسجد کے پاس ہی رام لیلا لگتی ہے الہ آباد میں، تو وہیں ان کی ڈیوٹی تھی. اس میں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے داروغہ جی معطل کر دیے گئے. جب داروغہ جی معطل ہوئے تو حضرت مولانا شاہ انہوں نے اپنے اس وقت کو غنیمت جانا. حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب کی خانقاہ میں اور ان کی مجلس میں حاضر ہوئے اور پھر پابندی سے حاضر ہونے لگے. پہلے اپنے قرآن مجید کا ناظرہ درست کیا اور پھر حافظے کا شوق پیدا ہوا، انہوں نے حافظہ شروع کر دیا. 3 سال تک داروغہ جی معطل رہے اور 3 سال میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا. جب قرآن مجید کا حفظ پورا ہوا تبھی ان کی معطلی بھی ختم ہو گئی، بحال کر دیے گئے اور وہ تنخواہ جو 3 سال کی ان کی باقی تھی وہ بھی مل گئی. تو انہوں نے اپنے اس لمحے کو، ان لمحات کو جو فرصت کے لمحات ملے تھے، یہ ایک واقعے کے طور پر ہے. باقی ہر آدمی کی اپنی ذاتی زندگی ہے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ اس کو کتنے فرصت کے لمحات ملتے ہیں.
اور وہ ان لمحات کی کس طرح قدر کرے اور ان کو کس طرح استعمال کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کا یہ عطیہ، یہ صحت جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو مل رہی ہے تو وہ اس کا کیسے استعمال کرے۔ دین کے سلسلے میں، دینی علوم کے سلسلے میں ان دونوں نعمتوں کا خاص دخل ہے کہ آدمی ان دونوں نعمتوں سے، دینی علوم سے اور دینی کمالات سے اپنے کو مستفیض کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ یہ مدارس، یہ طلباء، وہ افراد جنہوں نے یہ دین کا کام کیا اور کر رہے ہیں، ہر ایک کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ قدردانی سے ہی خدا تعالیٰ اس نعمت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض حضرات کو کچھ شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ طلباء یا یہ مدرسے والے یا منتظمہ اس معیار کے نہیں ہیں جیسا ان کے ذہن و دماغ میں ذہن و دل میں ایک تصور ہے کہ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ دین کی یہ خدمت یہی حضرات کر رہے ہیں اور یہی کر بھی سکتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عارف باللہ مولانا قاری سید صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھ رہے تھے ریوا شہر میں۔ مدھیہ پردیش کا شہر ہے، صوبے کا ریوا، وہاں پر ایک مدرسے کی آپ بنیاد رکھ رہے تھے۔ بنیاد رکھتے وقت انہوں نے چند نصیحتیں کی، انہی میں سے ایک نصیحت جو آج بھی مجھے یاد ہے، انہوں نے فرمائی تھی کہ لوگوں کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ طلبہ اس معیار کے نہیں ہیں، پڑھانے والے اس معیار کے نہیں ہیں، مدرسے والے یا مدرسہ اس معیار کا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، علماء بہرحال انہی مدرسوں سے نکل کر کے آتے ہیں، چاہے یہ کسی معیار کے ہوں۔ یہ نیک لوگ انہی مدارس سے نکلتے ہیں اور ان مدارس کو اتنی مختصر سی شکایات پر بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے مثال کے طور پر فرمایا کہ اگر سبزی منڈی میں آلو کے سڑنے کی بدبو آنے لگے اور مہک آنے لگے تو کیا سبزی منڈی بند کر دو گے؟ حضرت کا ایک انداز تھا، بہت جلدی ایک بات کو دہراتے تھے، کیا بند کر دو گے؟ سبزی منڈی بند کر دو گے؟ وہاں آلو بکنا بند ہو جائے گا؟ فرمایا کہ جہاں آلو کے ڈھیر ہوں گے وہاں تھوڑا سا آلو سڑ بھی جاتا ہے، اور تھوڑا سا آلو جب سڑے گا تو اس کی بدبو بھی لگے گی، لیکن ہوگا یہ سبزی منڈی، وہیں آلو ملے گا۔ یہ حضرت نے فرمایا تھا۔ یہ قیمتی باتیں ہیں، یہ نصیحتیں ہیں جن کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اپنے پیش نظر رکھیں تو بہت سارے اشکالات اور بہت ساری شکایتیں دور ہو سکتی ہیں۔ خدا تعالی مجھے بھی آپ کو سب کو حسن عمل کی توفیق دے، صحیح فکر، صحیح نظریہ اور صحیح عقیدے کی رہنمائی خدا کی طرف سے حاصل ہو کہ ہم اس پر جمے رہیں جیسا کہ ابھی باتیں کی گئیں۔ بس مجھے اتنی ہی سی بات پر اپنی بات ختم کرنی ہے، چونکہ نماز کا وقت مقرر ہے 10:30 بجے، انشاءاللہ اپنے وقت پر نماز ہوگی۔ دعا فرمائیں، حق تعالی شانہ مجھے بھی آپ کو سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔